السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں چند واقعات بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر گئے۔ زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ پاک نے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا ہے۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام اور تیری پاک عزت کا ادب کرتا ہوں۔ واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسی سے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس چلے آئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگا دیا۔ تم نے مٹی کو اس زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اسے ملانا۔ ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی، لہٰذا اولاد حضرت آدم علیہ السلام زمین کے اندازے پرانی اور ان میں سرخ سفید مٹی، سرخ سیاہ مٹی، سرخ کالی مٹی، درمیانی مٹی، نرم مٹی، سخت مٹی، پھیلندہ پاک ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل ہیں اور تمام آپ کی اولادوں میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ارم الارض ظاہری زمین کی ایک مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ حضرت آدم علیہ السلام چنانچہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسان کے والد ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کوئی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ آپ کی عزت عظمت کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے زمین سے فرمایا، میں تجھ میں سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرماؤں گا تو جس نے میری فرما برداری کی ہوگی میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، جس نے میری نافرمانی کی ہوگی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ میں سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں زمین نے عرض کیا، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین، خوبصورت اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو
को इत्र और मुश्क से खुशबूदार किया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक सूरत। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक वजूहात के लिए गारा बना लिया गया तो उसे हवाओं के जरिए इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई जैसे कि ठीकरी। फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि उसको मक्का और ताइफ के दरमियान वारे नुमा में अरफा के पहाड़ों के नजदीक रख दो। उसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले से ही कभी ऐसी सूरत नहीं देखी थी, इसीलिए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूहात देखकर बड़े हैरान हो गए और उनके दरमियान इर्द गिर्द देखने लगे। इबलीस लायानी की बदनसीबी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई तो जब तक इसी हालत में रखना चाहा तो उन्हें छोड़ा रखा। इबलीस उनके आसपास गर्दिश करने लगे। वो देखते कि ये क्या चीज़ है, तो जब उन्होंने उसे खाली पेट देखा तो समझ गया कि ये ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो अपने नफ्स पर काबू ना रख पाएगी और अपने आप पर काबू ना रख पाएगी। यानी ये ऐसी मखलूक है जो शहवत और गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू ना रख पाएगी और वसवसे से आसानी से दूर ना रहेगी। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूहात को देखकर इबलीस ने ये भी कहा था, हाँ उसके सीने में बाएं जानिब एक बंद कोठरी है, ये खबर नहीं कि उसमें क्या है। शायद यही वजह है लतीफ़ा रुबानी की जगह हो जिसकी वजह से ये खिलाफत का हकदार होता है। इबलीस ने फरिश्तों से पूछा, अगर उसे यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तुमसे अफजल बनाया गया तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानेंगे। बदबख्त शैतान लायानी अपने दिल में कहने लगा, अगर मुझसे अफजल बनाया गया तो मैं उसके ताबे नहीं रहूँगा।